آپ طواف کر رہے ہیں، طواف آپ کا قبول ہے۔ راؤنڈ کرتے کرتے جب یہاں پہنچیں گے تو چوتھے کارنر سے جب گزریں گے، پہلا کارنر یہ ہے جہاں سے طواف سٹارٹ کیا، آگے دوسرا کارنر آئے گا اس کو کہتے ہیں رکن عراقی، پھر تیسرا آئے گا اس کو کہتے ہیں رکن شامی، پھر چوتھا آئے گا رکن یمانی۔ یہ رکن یمانی سے آگے جو ہی چلیں گے تو اس وقت پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 3 چکروں میں آپ کو اکڑ کر کے چلنا ہے مردوں کو، اور اگر یہ بھول گیا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، معاف ہے۔ 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں گے، 7 راؤنڈ پورے ہو جائیں گے، آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں سامنے ایک گنبد نما جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اس مقام ابراہیمی کے پاس یا اس کے قریب یا اور بہت زیادہ پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ واپس لانا ہے۔ یہ تسکالس طواف تسی کالوش تھا ان کی، وہاں اکثر لوگوں کی غلطی ہوتی ہے کہ یہ پورے ٹائم میں کھولا رکھ رہے ہیں، اکثر لوگوں کو، حتیٰ کہ عرب کے لوگوں کو بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن کتابوں میں اتنا ہی لکھا ہے کیا صاحب یہ جو رکھنا ہے یہ صرف نماز کے دوران۔ ایون اگر نماز طواف کرتے کرتے اگر بیچ میں نماز کھڑی ہو گئی تو یہ واپس لانا ہے، اور نماز پڑھ کر کے پھر یہ واپس لانا ہے۔ تو شویوں کا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 7 راؤنڈ ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھی، یہ چکر یہ واپس لا کر، اور واپس لانے کے بعد پھر اچھی طرح سے دعائیں کریں۔ دعا کرنے کے بعد پھر کوشش یہ کریں زمزم کا پانی پینے کی۔ تمیش زمزم تریش لازم چھن مگر سنت۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر زمزم کا کنواں جہاں تھا وہاں گئے اور پانی نکالا اور کھڑے ہو کر کیسے پیا۔ ٹھیک ہے، آنکھ نظر کھانے کا بس، ابے ایک نگاہ کھانے کعبہ پر، زمزم پیتے رہے۔ جب پینے کے بعد پھر دعا فرمائی، اور اس وقت دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ طواف کے دوران بھی دعائیں کی، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اس وقت بھی دعائیں کی، اس کے بعد زمزم کا پانی پیا اس وقت بھی دعا کی۔ اور آپ دیکھ لیں گے سارے لوگ زمزم پی کر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے، تو آپ بھی کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے، سامنے کھانے کعبہ ہوگا۔ زمزم کا پانی پی کر دعا کرنا حدیث سے ثابت سنت ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو جانا ہے صفا مروہ کی سعی کرنے۔ صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے جب چلیں گے سارا گروپ، تو جب صفا پر پہنچیں گے تو ہمارا ذہن میں آتا ہے کہ وہاں بہت بڑا پہاڑ ہوگا۔ وہ پہاڑ نہیں ہے، چٹان ہے پیچھے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے جب آپ دیکھیں تو کھانے کعبہ نظر آئے گا۔ تو کھانے کعبہ نظر آئے گا تو وہاں کھڑے ہو کر پھر دعا کریں، کیونکہ اس جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور پڑھا تھا آپ نے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ایمان والا جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یار جس صفحے کا تذکرہ قرآن میں، جس صفحہ پر اللہ کے نبی کھڑے، میں اس وقت وہیں کھڑا ہوں، میں اس وقت وہیں کھڑا ہوں۔ جس صفحہ کا تذکرہ قرآن میں اور جس صفحہ پر کھڑے اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی کے بعد سے لے کر تمام صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، پھر تابعین، پھر فقہا میں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، پھر محدثین میں امام بخاری، پھر اولیاء میں شیخ عبد القادر، تمام وہ شخصیات اسی جگہ کھڑے ہو کر کے دعا کرتی رہیں۔ میں بھی وہیں کھڑا ہوں اس وقت، تو وہاں ضرور کھڑے ہو کر کے دعا کریں۔ پھر پڑھیں ابدأ بما بدأ اللہ تعالیٰ فی کتابہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور امپت کا صحیح سٹارٹ۔ صحیح کا مطلب دوڑنا، صفا سے مروہ چلنا، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ اب وہ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ وہ اس کی تاریخ کیا ہے، لیکن بہرحال اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جب صفا مروہ کی صحیح کرنے لگیں گے، ہمارے ساتھ آپ کی بہنیں ہوں گی، آپ کی بیویاں، آپ کی مستورات ہوں گی، تو عقل مندی کریں، مستورات ہوں گروپ الگ بناؤ۔ صفا پر کھڑے ہو کر کے پہلے مستورات کا گروپ بنائیں اور ان کو کہے تو گروپ آنا ہی کہ چھ سے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور اینڈ ہو جائے گا مروہ پر، اور مروہ پر اینڈ ہو کر کے مستورات کو کہیں وہی انتظار کرنا۔ تو مرد الگ گروپ بنا کر کے چلیں، مستورات الگ، اور ایک ساتھ بھی چلنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہی رہتا ہے کہ مستورات اپنا ایک الگ چلیں اور مرد الگ چلیں، کیونکہ مردوں کو آگے چل کر دوڑنا بھی ہے، اور وہ جب دوڑتے ہیں تو آگے نکل جاتے ہیں۔ بہتری سے آتی ہے کہ مستورات بناؤ پانون گروپ، اور اپنا گروپ بنا کر کے وہ جب چلیں گے تو ان کو مشکل نہیں رہے گی۔ پھر صفا مروہ کے دوران دعا کیا کرنی ہے؟ چوتھا کلمہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا پڑھی تھی جو مکہ فتح کرتے وقت پڑھی تھی، وہ دعا پڑھی تھی الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ ولا شیء بعدہ
حمد اس اللہ کی جس نے اس عاجز بندے کی مدد کی. میں بے کس تھا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اسی اللہ نے تمام دشمن طاقتوں کو شکست فاش دی. وحزم الاحزاب وحدہ ولا شیء بعد, اللہ کے بعد کچھ نہیں. یہی دعا اللہ کے نبی پڑھتے رہیں. دعا یاد ہوگی تو پڑھیں, ورنہ ربنا آتنا پڑھیں, اور پھر مروہ پر پہنچ کر پھر کھڑے ہو کر دعا کریں. صفا پر بھی دعا کریں, مروہ پر بھی دعا کریں. جو دعا یاد ہو وہ پڑھیں. قرآن کی آیت اگر یاد ہو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تو بہت اچھا پڑھیں, اور اگر یاد نہ ہو تو لازم بھی نہیں ہے. صفا سے مروہ ایک راؤنڈ, مروہ سے صفا دوسرا, صفا سے مروہ تیسرا, مروہ سے صفا چوتھا, صفا سے مروہ 5, مروہ سے صفا 6, صفا سے مروہ 7, اینڈ ہو گیا. یہ جو 7 ہیں یہ اینڈ ہو جائے. صفا سے مروہ 1 ہے, صفا سے مروہ واپس صفا تک یہ 1 نہیں ہے, یہ 2 ہو گئے. اس تھاؤ ذہن سمجھ. بعض کشمیریوں کو ہم نے دیکھا وہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, ونگو اخ, یہ اخ نہیں ہوا, یہ 2 ہوئے. یعنی یہاں سے لے خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ ایک پورا راؤنڈ جب ہو جائے گا تو ایک طواف بنے گا. لیکن صفا مروہ میں جب یہاں سے لے کر یہاں پہنچ جائیں گے تو 1 ہو گیا, پھر وہاں سے واپس یہاں پہنچیں گے تو 2 ہو جائے گا. یعنی ٹوٹل میں 3.5 بن جائیں گے. خبر کا چاہیے وہاں سمجھ تو اس وقت سمجھا. اچھا, اس کے بعد جب صفا مروہ آپ نے کر لیا مکمل, اس کے بعد پھر کٹ کرنا ہے. بالوں کو کٹ کرنا ہے. مردوں کو کس طرح کٹ کرنا ہے سب سے بہتر ہے اس طرح سے صاف کر لیں. اور اگر اس طرح نہیں کرنا ہے, اگر مشین کرنی ہے تو ہر بال 1/4 کٹ جانا چاہیے. ہر بال کم سے کم 1/4 کٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مستورات کو اپنی یہ اتنا کاٹنا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے یہاں سوپور سے خاتون نے فون کیا, کہنے لگا میں نے عمرہ کیا ہے, میں نے بال کاٹے نہیں, میں واپس آ گئے, 2 مہینے ہو گئے, اب مجھے کیا کرنا. تو ہم نے جب کتابوں میں دیکھا تو وہاں لازم ہو گیا کہ اس کو دم لازم ہو چکے ہیں 3-4, یعنی قربانی جرمانہ دینا پڑے گا. تو مستورات کو اپنے بال کاٹنے ہیں اتنے, اپنے ایک دوسرے کے ایک ساتھ بال کاٹ سکتی ہیں, اپنے ہوٹل پر آ کر بھی بال کاٹ سکتی ہیں, کینچی ساتھ رکھ سکتی ہیں. بہرحال اس طرح سے مرد نے اپنا عمرہ پورا کر لیا, بال صاف کر لیے. بال صاف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے باہر جگہ جگہ نائیوں کی دکانیں ہیں, وہاں جا کر کے آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کے مستورات آپ کے ساتھ ہوں گے, ان کو کسی کا بٹھا دیں کہ آپ لوگ یہی انتظار کریں, ہم حلق کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا کرنا چاہیں کہ جہاں آپ کا ہوٹل ہے وہیں حلق کرنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے, تو پھر ایک ساتھ آپ آئیں گے. اچھا, خانہ کعبہ سے دور اگر آپ کی رہائش ہوگی, اگر خانہ کعبہ سے دور آپ کی رہائش ہوگی تو آپ کو گروپ پر ایک ساتھ جانا ہوگا, اور گروپ میں کوئی لیڈر بھی ساتھ آپ کے ہوگا. ہم عام طور پر حج کمیٹی والوں سے کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو خدام الحجاج ہیں ان خدام الحجاج کو سختی کے ساتھ سمجھاتے ہیں, اس طرح سے پورے گروپ کو ساتھ لے کے چلو اور اپنے گروپ کو واپس ساتھ لے آؤ. یہ ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ذمہ داری ہے. مگر بعض دفعہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں اپنی جگہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنا حج پورا کرنا ہے, چاہے وہ ساتھ ہو یا نہ ہو. اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ باقی دن جتنے ہوں گے تو خانہ کعبہ میں آپ رہیں, اپنے ہوٹل میں رہیں, جتنی نمازیں کعبے میں پڑھ سکیں بہت اچھا. اوپر کی منزل میں پڑھنے کا موقع ملے یا نیچے جانے کا موقع ملے, 1 نماز پڑھنے پر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہوگا. اپنی صحت کو اچھے سے اچھا رکھیں کیونکہ آپ کو آگے حج کرنا ہے. ان دنوں میں اپنے آپ کو کم سے کم تھکائیں, لکوڈ چیزیں بہت زیادہ استعمال کریں, اور چلنے کی عادت بنائیں. چلنے کی عادت جتنی بنا سکے, بلکہ آج سے ہی میں کہوں گا کہ چلنے کی عادت شروع کر دیں. چلنا بہت زیادہ مفید ہے, اور وہاں چلنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو. اور یہاں اگر چلنے کی عادت ہوگی تو وہاں چلنا آسان ہوگا, اور اگر خدا نخواستہ یہاں چلنے میں کوتاہی رہی تو پھر اس کے بعد وہاں چلنے میں بوجھ پڑ جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس لیے یہاں عادت بنانی چاہیے. ویسے بھی واقعی بہت مفید ہے. تو جب آپ بہرحال جب آپ حج کا وقت جب نزدیک آئے گا تو 7 تاریخ کے دن میں ہی اعلان ہو جائے گا احرام باندھو. 7 تاریخ کے دن میں اعلان ہو جائے گا, آپ کے ہوٹل پہ چٹ لگ جائے گی کہ تمام لوگ احرام باندھ کر کے تیار رہیں. بس آپ کو دن میں ہی وہاں احرام باندھنا رکھنا ہے جہاں بھی آپ کا ہوٹل ہوگا, چاہے وہ عزیزیہ میں ہو, چاہے خانہ کعبہ کے نزدیک ہو, جہاں بھی آپ کا ہوٹل ہوگا وہاں آپ کو احرام باندھ کر کے تیار رہنا ہے. اس احرام باندھنے میں تیاری کیا کرنی ہے, اپنا سارا سامان پیک کرنا ہے. ایک چھوٹے بیگ میں اپنا 1 جوڑا کپڑا لینا ہے. آپ کی جو دوائیاں ساتھ ہوں گی وہ دوائیاں ساتھ رکھ لیں. کھانے پینے کا کوئی سامان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہو تو خشک چیزیں مثلا بسکٹ یا دال اس طرح کی چیز ساتھ رکھ سکتے ہیں, بس اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس باقی سارا سامان پیک کر دیا. اور اگر پیسہ ہوگا کیش رقم تو اس کے لیے کوئی ارینج ڈھونڈنا ہے. ارینج میں مثلا ہوٹل والے کے حوالے کر دیا,
اور کاغذ بنا کے دیا میرا اتنا پیسہ آپ کے حوالے ہے، اور حوالہ کرنے کے بعد اسے رسید بھی لینی ہے، ٹھیک. اور یا پھر اگر اپنے کمرے میں رکھا گیا سامان تو پھر اس کو اچھی طرح سے لاک کر کے پھر چابی ان کے حوالے کر دیں، ان کو کہنا ہے کہ ہمارا سامان کمرے میں ہے، آپ ذمہ دار ہیں. تھوڑا سا پیسہ، بہت سارا پیسہ ساتھ نہیں لینا ہے، کچھ پیسہ مطلب 100-200 ریال اپنے ساتھ رکھیں، اور 2-3 جگہ الگ الگ رکھیں. آپ کے پاس جو بیلٹ ہے اس بیلٹ میں آپ اپنا پاسپورٹ، اپنے کاغذات، وہ ساری چیزیں رکھ سکتے ہیں. 7 تاریخ میں ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یا خفتن یا آدھی رات کے بعد آپ کو یہاں سے گاڑیوں میں لے جائیں گے، پہنچ جائیں گے مینا. یہ آپ کا حج شروع سٹارٹ ہو گیا. جب آپ نے وہاں احرام باندھا تو اس وقت پھر اسی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھی. اس وقت میں عمرہ کر چکا ہوں، میں اس وقت حج کا احرام باندھ رہا ہوں، عمرہ میرا ہو چکا ہے، حج کا احرام اس وقت باندھ رہا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھی، پھر خوب دعا کی، پھر کہا یا اللہ میرا حج سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ حج میرا قبول فرما. اور اس کے بعد پھر سر سے چادر نیچے اتار کر پھر لبیک پڑھنا شروع کر دیں، اور ذہن میں لائیں میں لبیک پڑھ رہا ہوں، حج کا لبیک. پہلا والا لبیک عمرہ کا لبیک تھا، یہ والا لبیک حج کا لبیک ہے. اب لبیک پڑھتے رہیں جتنا ہو سکے. اور اس کے بعد پھر آپ کو جس وقت بھی گاڑیاں آئیں گی آپ کو مینا پہنچائیں گے. اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، عصر بعد بھی ہو سکتا ہے، مغرب بعد ہو سکتا ہے، عشاء بعد، آدھی رات کے بعد، فجر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اگلے دن صبح 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ 8 بجے بھی ہو سکتے ہیں، 10 بجے ظہر تک بھی آ سکتا ہے. اس بیچ میں کسی بھی وقت گاڑیاں آئیں گی اور آپ کو لے جائیں گی. آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہے، کسی بھی وقت گاڑی آ سکتی ہے. یہ اس سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال آپ مینا پہنچ گئے. مینا خانہ کعبہ سے 8 یا 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مینا آپ اپنے ٹینٹ پہ پہنچے، وہاں صرف آرام کرنا ہے. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھنی ہے. لبیک پڑھنا ہے، آرام کرنا ہے، تلاوت اور ذکر اذکار، اور کچھ نہیں، کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے. البتہ چونکہ مرد احرام کی حالت میں ہیں، یہ چادر سر پر نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے بال نہیں کاٹنے ہیں، خود گر جائیں کوئی حرج نہیں. ناخن نہیں کاٹنے ہیں، خود کو ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے. خوشبو نہیں لگانی ہے، خوشبو خاص طور پر صابن کا مسئلہ ہے، صابن استعمال نہیں کرنا ہے. اور اگر وہ احرام سوپ اگر ہوگی بغیر خوشبو کے صابن، جو پرانے زمانے میں یہاں ہوتے تھے کپڑے دھونے کے صابن، وہ مدراس سوپ آیا کرتی تھی، وہی والی سوپ استعمال کر سکتے ہیں. مینا میں آپ نے 8 تاریخ گزاری. یہ مینا چاہے آدھی رات تک یا اگلے دن صبح کو 9 تاریخ ہوگی، 9 ذی الحجہ، 9 تاریخ کو گاڑیاں آئیں گی اور آپ کو مینا سے عرفات لے جائیں گے. پہنچ گیا آپ عرفات، یہ 8 بجے پہنچیں گے، 10 بجے ظہر پر، ظہر کے بعد بھی پہنچ سکتے ہیں. جو ہی عرفات میں انٹری ہوگی شکر پڑھیں کہ الحمدللہ حج کا ایک اہم ترین عمل ہمارے ہاتھ میں آ گیا، ہم عرفات میں داخل ہو گئے. اور اس دن شام کو جب یہاں سے نکلیں گے اس حال میں نکلیں گے کہ ہمارے گناہ صاف ہو چکے ہوں. عرفات میں اس وقت اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحمت عرفات میں برستی ہے. وہاں بیچ میں کبھی ہوا بھی چلنے لگتی اچانک، تو کچھ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ وہ رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں. سخت ترین دھوپ ہوگی، اچانک ہوا چلنے لگے گی، ٹھیک عجیب سکون کی حالت ہوتی ہے. اور اس وقت آدمی اگر سوچتا ہے یہی عرفات ہے جہاں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی ہے ہزاروں سال پہلے. یہی عرفات کا میدان، سارے نبی یہاں پہنچے. یہی عرفات کا میدان ہے، اللہ کے نبی آتے ہیں. اسی عرفات کے میدان میں حضور جو ہی تشریف لائے آپ نے پہلے غسل کیا، جسم پر پانی ڈالا. اس کے بعد پھر آپ نے بہت لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ جو خطبہ حجۃ الوداع. پھر ظہر و عصر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد اللہ کے نبی دعا میں لگ گئے، ظہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک لگاتار دعا کرتے رہے. اور اسی عصر کے وقت میں آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، آپ کا دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی. پھر حضور اس پہاڑی کے نیچے گئے اور دعا کرتے رہے، آفتاب ڈوبنے تک دعا میں بڑھے. ہم کیا کریں گے؟ جتنی دیر کھڑے ہو کے دعا کر سکیں کریں، بیٹھ کے دعا کرنا چاہیں کریں، آرام کرنا چاہیں آرام کریں، تھک جائیں گے بیٹھ جائیں، کھانا پینا کی ضرورت ہے وہ بھی کریں. بس اندر عرفات میں جانا ہی اصل کام ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ اعمال کرتے ہیں، مثلا چوتھا کلمہ 100 کم سے کم، قل هو اللہ شریف 100 کم سے کم،
दरूद शरीफ 100 मरतबा कम से कम, इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा कम से कम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम 100 कम से कम। ये तो कम से कम की तादाद है जो लिखी हुई आती है और लोग करते हैं। ठीक, असल चीज़ है दुआ करना, और वो बैठ कर भी दुआ कर सकते हैं, खड़े होकर भी दुआ कर सकते हैं। जब आफ्ताब ठंडा हो जाए, यानी मैं तो 4-5 बजे टाइम मिला से, तो बाहर मैदान में निकल करके खड़े होकर दुआ करनी है। उस वक्त तक आप खीमे के अंदर थे, अब खीमे के बाहर निकल करके दुआ, वहाँ देखेंगे चारों तरफ से लाखों इंसान दुआ में खड़े होंगे। और एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी के दामन में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अगर वहाँ जा सकते हो तो बहुत अच्छा, मगर उसमें साथ में ज़हन में रखना है अगर जाएंगे तो रास्ता भटकने नहीं चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप वहाँ चले गए फिर वापस आ नहीं सकेंगे और बिखर गए अपने साथियों से, या अगर आप कपिल होंगे तो अगर आप तो और मुश्किलात में नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी जगह पर बैठ कर दुआएँ करें। आफ्ताब डूबने के बाद आपको यहाँ से रवाना होना है, मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है, पहुँचेंगे मुज़दलिफ़ा, यह था अरफात। 7 तारीख या 8 तारीख को मक्का से पहुंचे मिना, 9 तारीख सुबह को मिना से पहुंचे अरफात, 9 तारीख आफ्ताब डूबने के बाद शाम को अरफात से पहुंचे मुज़दलिफ़ा। ये मुज़दलिफ़ा पहुंचने में आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, आधी रात भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है ट्रैफिक पर और डिपेंड करता है पैदल जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं। आप सबके लिए बेहतर है गाड़ियों में जाएं, और उसके बाद फिर वो गाड़ी जो है वो कभी आधे घंटे में पहुंच जाएगी और कभी घंटा भी लग सकता है, कभी 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। आप लब्बैक पढ़ते रहे और आराम से बैठे, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेंगे आपको बहुत आसानी रहेगी, और अगर टेंशन ले लिया तो टेंशन लेने पर है लेट गो है वहीस्ता है 4 घंट गई, इसके एक्शन बात कोई नहीं, इनका फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। ये किसी के बस में नहीं है। ट्रैफिक जाम कंट्रोल करना वहाँ किसी के बस में नहीं है, वो तो सिस्टम ही ऐसा है वहाँ। तो गाड़ियाँ फंस गई तो फंस गई घंटों तक, और निकल गए तो निकल गए, और वो न ड्राइवर के हाथ में नहीं किसी और के हाथ में है। बहरहाल हम टेंशन फ्री जितना रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। जब आप मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे तो पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज़ 3 रकात, इशा की नमाज़ पढ़ करके फिर आराम करें, और वहीं आराम करने कुछ खाने की ज़रूरत होगी तो खाना भी खाएं। आराम करके मगर करेंगे कहाँ वहाँ, तो जवाब है वहाँ ज़मीनों पर सब सोते हैं, चटाइयाँ साथ लेते हैं, और ऐसी मज़े की नींद आती है पत्थरों पर, मार्बल पर, सड़कों पर, रेत पर। वही है वहाँ की ज़मीन, वहीं सबको रहना है। तो ये 10 तारीख रात का वक्त है, आराम करें, और फिर सुबह के वक्त में जब उठेंगे तो फजर की नमाज़ पढ़ करके फिर खड़े होकर के दुआ करनी है। अच्छा ना, वुकूफ़ मुज़दलिफ़ा, फजर की नमाज़ पढ़कर खड़े होकर दुआ करनी है, चाहे 10 मिनट करें चाहे आधा घंटा करें। और उसके बाद फिर यहाँ से चलना है, मीना पहुँचना है। गाड़ियों में पहुँचें या पैदल पहुँचें, दोनों इजाज़त है। मीना पहुँचने के बाद जो सामान आपके साथ होगा वो अपने ख़ीमे में, और उसके बाद फिर जाना है शैतान को कंकर मारने के लिए। एक शैतान को 7 कंकर शैतान को मारे, ये 10 तारीख है। 7 कंकर शैतान को मार करके जब आप फारिग होंगे तो फिर आपको कुर्बानी करनी है। वो कुर्बानी करने के आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप कुर्बान गाह में जाकर जानवर खरीद कर कुर्बान करें। दूसरा तरीका यह है कि हज कमेटी के जरिए से कुर्बानी कराएं। तीसरा तरीका यह है कि प्राइवेट किसी आदमी के जरिए से कुर्बानी कराएं, लेकिन कुर्बानी करना ज़रूरी है। इस कुर्बानी का टाइम जब आपको बताया जाएगा, आपकी कुर्बानी हो गई, कुर्बानी होने के बाद फिर आपको फिर हलक करना है, और बहनें जो हैं वो बाल काटेंगी, उसके बाद फिर ये एहराम खोल देना। ये 10 तारीख सुबह होगी, आपने एहराम खोल दिया। एहराम खोलने के बाद फिर कपड़े पहन लिए, अब खाने काबा फिर वापस आना है। तो खाने काबा में आकर के फिर तवाफ़ करना है और सही करनी है। असली तवाफ़ खाने काबा का यही है, और ये तीसरा वाला फ़र्ज़ है। जो ही आपने ये खाने काबा का तवाफ़ कर लिया 10 तारीख को या 11 को या 12 को, तो आपका हज मुकम्मल हो गया। ये तीसरा वाला फ़र्ज़ है। 10 तारीख को आप खाने काबा मसलन शाम को आ गए, या 11 तारीख के सुबह को आ गए, आपने हम तवाफ़ कर लिया, सफ़ा मरवा की सही की, फिर वापस मीना जाना है। और वापस मीना जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ भी हैं, ट्रेन भी है, पैदल भी लोग जाते हैं। पैदल जाएंगे तो 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटा तक लगेगा, और बहुत अच्छा रास्ता है। पहुँचे मीना, मीना पहुँचने के बाद फिर 11 तारीख को 3 शैतानों को कंकर, 12 तारीख को भी 3 शैतानों को कंकर। पहले शैतान को कंकर मारे 7, फिर दुआ करेंगे। दूसरे शैतान को कंकर मारे 7, फिर दुआ करेंगे। तीसरे शैतान को कंकर मारकर फिर वापस अपने ख़ीमे में, और अपने ख़ीमे में आने के बाद फिर अपने ख़ीमे में आने के बाद फिर आराम वहाँ करें, आराम वहाँ करें, खाएं पिएं। अगले दिन 12 तारीख को फिर इसी तरह से तीनों शैतानों को कंकर मारने के लिए जाना है, और कंकर मारते हुए फिर वहीं से मक्का मुकरमा के लिए या गाड़ी में या पैदल रवाना होना है। पहुँचे आप मक्का मुकरमा, मक्का मुकरमा अपने होटल पर क़याम करना है।
اس کے بعد پھر آپ جتنے چاہیں عمرہ کریں، جتنے چاہیں طواف کریں، اور کچھ نہ کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، اور تھکاوٹ ہو گئی ہو تو 2-3 دن آرام کریں، اور اس کے بعد پھر جس دن آپ کی واپسی ہوگی اس دن ایک طواف ضرور کر لیں، اس تچونا طواف ودا۔ وہ طواف ودا اس سے پہلے ویسے آپ کا ادا ہو چکا ہوگا، کیونکہ جو ہی آپ مکہ مکرمہ پہنچ کر کوئی بھی طواف کریں گے وہ خود بخود طواف ودا بن جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے دل کی سکون کے لیے آخری دن طواف کرتا ہے، اور آخری دن طواف کرنے کے بعد اب آپ رخصت ہو جائیں گے، تو اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اس حج میں 3 ہیں فرض: احرام، عرفات اور طواف۔ یہ 3 فرض، یہ 3 فرض آپ کے ادا ہو گئے تو سارا آپ کا حج مکمل ہو گیا، اور باقی 6-7 چیزیں ہیں واجب۔ ان 6-7 چیزوں میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ جاتی ہے تو پھر دم لازم ہو جاتا ہے۔ وہ 6-7 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 6-7 چیزیں وہی جو میں ابھی بیان کر چکا، وہ ساری چیزیں آ گئی اس میں، اور آپ کتابوں میں دیکھیں گے وہ چند چیزیں کیا ہیں، ان میں کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ چھوٹ گئی تو حج آپ کا پھر بھی مکمل ہے، لیکن دم لازم ہوتا ہے۔ دم لازم ہونے کے معنی کیا ہے کہ ایک پوری قربانی دینی پڑے گی، اور وہ قربانی وہاں خوب ہوتی ہے، وہاں پیسہ بھیجنا ہے، آپ کے نام پر جانور ذبح ہو جائے گا، غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ یہ ہے حج کے اعمال۔ اس کے بعد پھر آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری ہوگی۔ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے مختصر سا بیان میں کرتا ہوں۔ نمبر 1، مدینہ طیبہ کی حاضری میں نیت یہ کرنی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی قوم اپنی نبی کے قبر پر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ جواب ہے، یہودیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دفن ہی نہیں ہے۔ غیر مسلموں کے تو قبریں ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ تو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف ایک ذات اقدس محمد رسول اللہ، جن کی قبر معلوم، قبر مبارک نہیں، روضہ اقدس۔ روضہ کے مطلب ہوتا ہے باغ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس لیے قبر مبارک ہم روضہ اقدس کہتے ہیں۔ روضۃن کے معنی باغیچہ، جنت کا باغ۔ تو ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کے سلام پیش کریں گے، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کریں گے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے پر ایک نماز پر 1000 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ 2 نیتیں ہماری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی میں جب ہم نمازیں ادا کریں گے 40، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اس مسجد کے اندر 40 نمازیں ادا کی، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ بس یہ نیتیں ہماری ہیں، ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوں گے۔ اور اس دنیا میں سب سے زیادہ شوق کا سفر کہاں پایا گیا؟ جواب ہے مکہ سے مدینہ۔ ہزاروں انسان اس قافلے میں کیا کیا ہوا ہے۔ مکہ سے مدینہ، مکہ سے سٹارٹنگ ہوگی، اس سے زیادہ بہتر سٹارٹنگ کہیں نہیں، اور اینڈ مدینہ طیبہ ہو رہا، اس سے زیادہ مقدس سفر کون؟ اور راستہ وہی ہے جہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر ہجرت، سفر فتح مکہ، سفر عمرہ اور کون سے سفر کیے ہیں، وہی راستے ہوں گے، انہی پہاڑوں سے گزرتے ہوئے ہوں گے، اور وہ پہاڑ وہ ہوں گے جن کی نگاہوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے جلوے ہوں گے، انہی راستوں سے ہم بھی گزریں گے۔ وہ تو چلے تھے مشکلات کے سفر کے ساتھ، اور ہم چل رہے ہوں گے بڑی آراموں اور راحتوں کے ساتھ۔ وہ تو چلے تھے اونٹوں پر سفر ہو کر کے، اور ہم چلیں گے ایسی گاڑیوں میں، لیکن چشم تصور سے جب آپ ان کو غور کریں گے تو آپ کی دنیا کچھ اور ہوگی۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر کے خاص طور پر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، بد کلامی سے بچنا ہے، جتنا زیادہ وقت ہو سکے درود۔ اور وہاں خواتین کا پورشن الگ ہے، مردوں کا پورشن الگ ہے۔ خواتین کو الگ سے ٹائم دیا جاتا ہے روضہ اقدس پر حاضر ہونے کا، اور یاد رکھیں روضہ اقدس میں حاضر ہونے کے لیے خواتین کو وہ جگہ ملتی ہے جس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 سال نماز پڑھائی، ریاض الاقصی جنہ۔ وہاں جب آپ پہنچیں گے، آپ ذہن میں رکھیں ہم اس وقت وہاں کھڑے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے یہاں سجدے کیے ہوں گے، کتنی وحیاں یہاں نازل ہوئی ہوں گی، کتنے لوگوں نے یہاں کلمہ اسلام قبول کیا ہوگا، کتنی رحمتیں اللہ کی برستی ہوں گی۔ اور جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہوں گی تو اس طرف سے وہ سبز جالی ہے، جس جالی کے اس طرف اس کائنات کا آفتاب دفن ہے، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس طرف، اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک وہیں ہے، حضرت صدیق اکبر کی قبر مبارک وہیں ہے، حضرت فاروق اعظم کی قبر مبارک وہیں ہے، اور عائشہ صدیقہ کا حجرہ وہی تھا۔ حضرت عائشہ دفن ہے بڑے والے قبرستان میں۔ تو گیا جہاں آپ نماز پڑھ رہی ہوں گی اس کے بائیں طرف یہ 3 مقدس قبریں ہیں، اس کائنات میں اس سے زیادہ مقدس قبریں اور کہاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ وہاں، اچھا جب وہاں ریاض الجنہ میں جا سکیں تو کیا کریں گے؟ وہاں جو چاہیں سو کریں، مگر کم سے کم 2 رکعت شکرانے کی، 2 رکعت
तौबा की, 2 रकात हिफाजत ईमान की, 2 रकात और अपनी हाजात की। फिर जितने लोगों ने अपने दुआओं के लिए कहा होगा उनके लिए दुआएं करें। बस अगर आपने ये नमाज पढ़ ली तो समझ जाइए कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह ने हमको रोज़े अक़दस रियाज़ुल जन्नह में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई तो जन्नत में भी ज़रूर अल्लाह ताला हमको पहुँचाएंगे, क्योंकि रियाज़ुल जन्नह के मुताल्लिक़ हुज़ूर ने फरमाया मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जन्नत का बाग है, और जन्नत के बाग होने के माना जो इसमें ईमान की हालत में पहुँचा वो ज़रूर जन्नत में भी पहुँचेगा। हज़रात, ये जो मैंने हज का मुख्तसर सा तरीका बताया ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, इसमें और बहुत सारी डिटेलें हैं, लेकिन हज की तरबियती प्रोग्राम में बोलने वाले को अच्छी तरह से जहन में रखना होता है कि मैं इतना डिटेल मैंने बताऊं कि सुनने वाले घबरा जाए और कहेंगे तो सुनने वाले घबरा जाते हैं। इसलिए मैंने और ये सारा अगर आपने कर लिया तो आपका हज मुकम्मल हो गया। इसमें और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूट गई, सारी ज़रूरी चीज़ें आ गई। अब मैं चंद ज़िमनी चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1, माहौल से मुतासिर नहीं होना है। माहौल से मुतासिर होने के माना क्या है? मसलन खुदा न खास्ता कोई परेशानी आ गई तो वहाँ लोग तबसरे करने लगते हैं वहाँ के हुकूमत पर, वहाँ के सिस्टम पर, वहाँ के पुलिस पर, वहाँ के अरेंजमेंट पर, और वो तबसरे करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है कि उनको उनका अपना सिस्टम चलाना है। वो ठीक तरह चला रहे हैं या गलती हो रही है या नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना वक्त तबसरों में ज़ाया न करें। जनाब, हमने कभी कभी देखा घंटों घंटों तक इंसान कहता है यमन पैसे इतकन कारून, ये कारून चुन से ही उमनोस इतकन कारून, उमनोस इतकन कारून, ये कह करके हम वापस निकल जाते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं। तो अपना वक्त तबसरों में बर्बाद न करें, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ वीडियोग्राफी करते हैं, सिर्फ फोटोग्राफियाँ करते हैं। ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना बहुत ज़्यादा बुरा है। आप खाने काबा में पहुँचे, अपनी दुआएं मांगे, आप कितनी कीमती जगह पर पहुँचे, आप इसके बजाय घर वालों को दिखा रहे हैं देखो मैं कहाँ हूँ। हमने कभी कभी देखा जनाब 1 घंटे की जद्दोजहद करने के बाद एक आदमी पहुँचा कहाँ? मुल्तज़म पर। मुल्तज़म खाने काबा का वो पोर्शन है, उस जगह जो दुआ की जाती है फ़ौरन कबूल होती है। और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के ज़माने से आज तक लाखों इंसानों के तजर्बे हैं कि उस जगह जो दुआ की गई कबूल हो गई। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने जब वहाँ दुआ की और वापस जब निकले तो आंसू गिर रहे थे, तो फिर फरमाया ये वो जगह है जहाँ आंसू बहाने चाहिए। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने भी उस जगह आंसू बहाए। उस वक्त से लेकर आज तक जो लोग भी हदीस बयान करते हैं वो कहते हैं कि हमने भी जो दुआएं की हैं वो दुआएं कबूल होती हैं मुल्तज़म पर। अब एक आदमी घंटे भर की जद्दोजहद के बाद मुल्तज़म पर पहुंचा, वहाँ पहुँच करके वो वीडियो मोबाइल खोला और अपने घर में किसी खातून को कहता है बुआ तो मुल्तज़म कार से शायद दुआ, वो वहाँ से दुआ करेगी, आप तो यहाँ बैठ कर यहाँ दुआ कर, अपने आप को महरूम कर दिया, उसे दुआ करा रहा है वहाँ से। तो ये गलती नहीं करनी है, इसलिए फ़ोटोग्राफी से अपने आप को बचाएं। उसमें बाज़ लोग रोज़े अक़दस पर खड़े हो करके सलाम पढ़ने के बजाय उसके फ़ोटो उठाने लगते हैं और हाथों में जूते लेकर के जाते हैं, तो तौहीन है। तो इसलिए इस फोटोग्राफी के गलत वबा से अपने आप को बचाएं और अपने दिल में जगह दें, न कि फ़ोटो में। आप फ़ोटो में अपने आप को और गुंबद खदरा को नहीं, अपने दिल में गुंबद खदरा को बिठाएं। हज़रात, हज करने के लिए लोग जाते हैं, हाँ उसके बाद फिर क्या होगा? जब आप हज से फारिग हो जाएंगे तो आपका जी चाहेगा मैं अपने बाप की तरफ से उम्रा करूँ, अपनी माँ की तरफ से उम्रा करूँ। ख़वातीन को ज़्यादा शौक़ होता है हम फलां की तरफ से उम्रा करें, तो जवाब ये है दूसरे की तरफ से हज और उम्रा करना बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरे की तरफ से हज और उम्रा करना बिल्कुल दुरुस्त है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा में हैं, आप एहराम की हालत में हैं, एक खातून आई, उस खातून ने आकर के अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद उस बुढ़ापे को पहुंच गए हैं कि वो हज नहीं कर सकते, वो सवारी पर बैठ भी नहीं सकते हैं। अफ़ अहज्जु अन, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम कभी जवाब देते हुए पहले सवाल करते थे, ये हुजूर का तरीक़ा था। आप फरमाते थे अगर तुम्हारे वालिद, आपने फरमाया अगर तुम्हारे वालिद पर किसी का कर्जा होगा और तुम उसकी तरफ से अदा करोगे तो कर्जा अदा हो जाएगा? उसने कहा हाँ या रसूल अदा हो जाएगा। फरमाया इसी तरह से अल्लाह का कर्ज तुम्हारे वालिद के ज़िम्मे है, तुम उसकी तरफ से हज करोगे, हज अदा हो जाएगा। ये खातून थी जिस औरत ने ये सवाल किया, उसमें हदीसों में आता है, बुखारी में भी हदीस है, ये कबीला खसअम की औरत ने इस हाल में सवाल किया कि अल्लाह के नबी हम ऊँटनी पर थे, आपके पीछे आपका चचेरा भाई बैठा हुआ था फजल, अब्बास का बेटा फजल, और सामने से वो औरत आई, उसके गोद में बच्चा था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इन्न अबी कबीरुन, या रसूल मेरा बाप बहुत बूढ़ा है,
وہ سواری پر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا ہے، میں اس کی طرف سے حج، حضور نے یہ جواب دیا۔ پھر جب حضور مینا پہنچ گئے تو مینا پہنچنے کے بعد ایک اور آدمی آ گیا قبیلہ جوہینہ کا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کر سکتے ہو۔ تو پہلی عورت نے سوال کیا مرد کے بارے میں، یعنی شوہر باپ کے بارے میں، دوسرے نے جس سوال کیا وہ مرد تھا اور عورت کے بارے میں سوال کیا، اس کی عورت ہے ماں، اس کا مرد ہے باپ، تو دو سوال آگے اور حضور کی طرف سے لہٰذا دوسرے کی طرف سے حج، تحت حج بدل۔ اسی طرح سے آپ دوسری کی طرف سے عمرہ کرنا چاہیں شوق سے عمرہ کر سکتے ہیں، اور وہاں عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو مکہ مکرمہ میں اس جگہ جانا ہے جہاں سے احرام باندھ کر کے آنا ہے۔ یہ جگہیں دو ہیں، ایک جگہ کا نام ہے جیرانہ، ایک جگہ کا نام ہے مسجد عائشہ۔ جیرانہ جا کر احرام باندھ کر کے آئیں گے، وہاں اللہ کے نبی نے خود احرام باندھا تھا۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھیں گے، وہ حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا۔ جیرانہ میں احرام کیوں باندھا تھا، وہ کیا واقعہ ہوا تھا، اور مسجد عائشہ سے حضرت عائشہ نے احرام کیسے باندھا تھا، کیوں واقعہ ہوا تھا، اس کی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن شارٹ میں آپ ذہن میں رکھیں، چاہے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر کے آئیں اور عمرہ کریں صحیح، چاہے جیرانہ سے عمرہ باندھ کر کے آئیں احرام باندھیں تو صحیح۔ جیرانہ مقام ہے وہ تقریباً مکہ مکرمہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گاڑیوں میں بیٹھیں گے وہاں لے جائیں گے، جو ہی آپ کا حج مکمل ہو جائے گا وہاں سارا ٹریفک جیرانہ اور مسجد عائشہ کے طرف روانہ ہوتا ہے، تو آپ وہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں، یہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی انسان دیکھے ہیں جو ایک ایک دن میں 3 4 4 عمرہ کرتے ہیں، آئے عمرہ کیا پھر واپس نکل گئے، پھر وہاں سے جا کے پھر نیت کر کے آئے پھر عمرہ، اور سر پر کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح پھر آتے رہیں گے اور عمرہ کرتے رہیں گے۔ میں نے ایک دفعہ ایک افریقن کو دیکھا تو میں نے اسے پوچھا کم عمرتن فی یوم، کہتا ہے تارتن خمسہ تارتن ستہ، میں نے ایک دن میں کتنے عمرے کرتے ہو، کہنا کہ کبھی 5 کبھی 6، تو میں نے ان سے کہا انت انسان او اسد، تم انسان ہو یا شیر ہو؟ تو وہ کہتا ہے حقیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن 5 عمرے ایک ایک دن میں کرنے والے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر عمرہ نہ کر سکیں اسے طواف کرنا چاہیں تو طواف بھی کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اس میں ہماری بہنوں کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ بہنوں کو زیادہ موقع اس وقت دیا جا رہا ہے اندر جانے کا، مردوں کو کم، مردوں کو روک دیتے ہیں کہ اوپر کے منزل میں جاؤ، اور خواتین کو نیچے کی منزل میں یعنی پورشن میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے وہاں جائیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں ان جگہوں پر جانے کی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، طواف زیادہ سے زیادہ کریں، اور تھک جائیں تو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتی رہیں، دیکھنا بھی عبادت، نماز پڑھنا بھی عبادت، طواف تو عبادت ہے ہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہر جگہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیماریاں آ سکتی ہیں، خانہ کعبہ میں جب تھکتے ہیں تو بیماری نہیں آتی، جیسے مال ہر جگہ خرچ کرنے سے غربت آ سکتی ہے، حج اور زکوٰۃ پر جو مال خرچ کرتے ہیں اسے غربت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ حج کے لیے مال خرچ کرتا ہے اگلا سال آنے سے پہلے میں اتنا مال واپس کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں گے جتنا پیسہ آپ کا خرچ ہوگا اگلے سال آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ پیسہ آ چکا ہوگا۔ روزہ رکھ کر آدمی بیمار ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ دے کر آدمی کو غربت آئے کبھی نہیں ہو سکتا، اور حج کر کے غربت آ جائے گا ایسا بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے مال خرچ کیا اس کو ختم ہونے سے پہلے میں یہاں سے تم کو وما انفقتم من شیء فیخلفہ ما افتقر الحاج، حج کرنے کی بنیاد پر آدمی غربت کا شکار ہو جائے ایسا کبھی، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے شادی کی غربت آ گئی، مکان بنایا غربت آ گئی، خدا نخواستہ بیماری آ گئی غربت آ گئی، لیکن حج پر آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا غربت آ جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں اس وقت آپ سمجھیں گے 4-5 لاکھ روپے خرچ ہو گیا، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ پیسہ کیسے واپس آ چکا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں میں فوراً وہ واپس کر دوں گا۔ حضرات جب آپ نکلیں گے تو آج ہی سے لوگ آپ کو کہیں گے استغفار دعا، سب سے زیادہ آپ کو کہتے رہیں گے استغفار دعا، کیا سر تو بنا حج پلن کار چون یارون کل کے استغفار دعا، ہر شخص آپ سے کہتا رہے گا استغفار دعا، خواتین مرد بوڑھے، حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ دفتر میں چپراسی ہے، افسر نے سینکشن کیا چھٹی اور کہا مت کر دعا۔ جناب ایسا بھی ہم نے دیکھا، تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے، بادشاہ وقت ایک آدمی کو اجازت دے رہا ہے حج کرنے کے لیے، ساتھ میں کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اس ذہن میں تھا یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس جگہ کا کمال ہے۔
کہ وہاں کا جو ارادہ کرتا ہے اس ارادے سے ہی انسان کی عزت اوپر ہو جاتی ہے۔ تو آپ جب جائیں گے تو آپ نے وعدے کیے ہوں گے، سب سے وعدے کیے ہوں گے دعا کرنے کا کہ یا اللہ بشی وارہن وعد کرنا وہ قسم نہ تھا وہ یاد، تو نام یاد نہیں رہے گا سب کا، البتہ جگہ جگہ جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی دعائیں، بس واپس آ کر آپ کو لوگ پوچھیں گے ایسے کروا دعا ساتھ نہیں کر دعا، لوگ آپ کا پوچھیں گے ایسے کروا دعا، حالانکہ یہ سوال ٹھیک نہیں ہے مگر پوچھیں گے آپ سے، اچھا کروا حج ہے مبارک ایسے کرتا دعا، اب آپ کیا کہیں گے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے یاد ہی نہیں آیا، تو وہاں کہنا ہے یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں، تو جواب میں کہنا چاہے اشسادی کا تو دعا قربت۔ حضرات اور بہت ساری چیزیں بتانے کی ہیں، لیکن ایک ہی مجلس میں جب سارا بتایا جاتا ہے تو کبھی انسان گھبرا جاتا ہے۔ اب آپ آگے کیا کریں گے؟ نمبر 1 شکر پڑھتے رہیں، ارادہ کر کے رکھیں، اللہ سے خوب مانگیں یا اللہ میرا حج اچھے سے اچھا ہو جانا چاہیے، اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو قدم قدم پر مدد ملتی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اسی شہر کے ہمارے جاننے والے اسی شہر کے ہیں، وہ کہتا ہے جی فلاں جگہ میری ماں میرے ساتھ تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا تو میں کیا کروں، کوئی غیبی شکل ایسی بن گئی تو میرا حج ٹھیک ہو گیا، فلاں جگہ مجھے مشکلات آئی تھی میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، میری بڑھیا ماں میرے ساتھ تھی، وہاں کوئی غیبی شکل بن گئی تو ہمارا حج مکمل ہو گیا، اور ایک غلطی بھی نہیں ہوئی۔ اور جب آدمی سستی کرتا ہے تو بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے وہاں جو ہی پہنچیں گے اپنے علماء میں سے کسی سے کانٹیکٹ کریں، اگر اپنے علماء میں سے کوئی مل گیا تو بس اس کا نمبر فوراً ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ ہم اگر پوچھنا چاہیں کچھ تو پوچھیں۔ جب انسان جا رہا ہے تو کوشش کرنا ہے اچھی طرح سے سارا کریں، اور سارا اچھی طرح سے کریں، اس میں بیچ میں کہیں کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ معاف بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام جب حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ مجھے یہ کرنا تھا بھول گیا میں نے یہ کر لیا، حضور فرماتے کوئی حرج نہیں، جاؤ اب کرو۔ بخاری میں جگہ جگہ حدیث ہے افعل ولا حرج، جاؤ اب کرو کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرا صحابی یا رسول اللہ مجھے یہ بھول گیا یہ کر لیا، آپ نے فرمایا جاؤ اب کرو کوئی حرج نہیں، افعل ولا حرج۔ تو اس لیے ذہن میں ٹینشن نہیں لینا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ دین آسان، بہت آسان، اتنا آسان ہے کہ عرفات کے میدان میں اگر کوئی انسان بے ہوشی کی حالت میں داخل ہو گیا تو حج آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں میں عرفات میں پہنچ گیا، مثلا بیمار ہو گیا، کوما میں چلا گیا، سٹرکچر پر لے جا کر کے عرفات پہنچایا، 2-3 منٹ عرفات میں رکھا واپس آ گیا تو آ گیا، ویل چیئر پر طواف کرا گیا طواف ادا ہو گیا۔ تو دین آسان ہے، اور ہر جگہ دین جو ہے وہ آپ کو آسانی عطا کر دیتا ہے۔ یہ احرام باندھنے کی میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں، کشمیریوں کو چونکہ عادت نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ سوچتے ہیں خبر اچھا جائیے یہ ہے۔ یہ اتنا ٹائٹ ہوگا کہ یہ کھلے گا نہیں اب۔ دوسرا آسان والا طریقہ، یہاں سے بیرل باندھیں بس، اس کے بعد یہ چادر ہے۔ یہ آپ کے احرام کی حالت ہے، اور یہ ہماری نظروں میں چاہے اہم نہ ہو، لیکن جو ہی انسان اس احرام کی حالت میں آتے ہیں اور سارا منظر ایسا ہی ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی فخر کرتے ہیں یا اللہ ان میں وہ کروڑ پتی بھی ہیں جو 1-1 لاکھ کا سوٹ پہنتے ہیں، اور اس وقت یہ سب ایک ہی شکل میں ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ جناب افسر بھی اسی لباس میں ہے اور چپراسی بھی اسی لباس میں ہے، بادشاہ وقت بھی یہی پہنے ہوئے ہوگا، اور بیچارہ سڑک پر رہنے والا بھی اسی۔ اس وقت پتہ چلتا ہے ہم سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں۔ اللہ کرے آپ کا یہ حج بہت قبول ہو جائے، تمام اعمال جین ٹھیک پر ادا کرنا، اور آسمان اگر کن جائے کہاں مسئلہ ایسا اللہ تعالیٰ کریں تک مدد۔ تو میرے بھائی اب آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے، ان سوالات کو میں سنوں گا، اور بتا ایک مسئلہ میں خود ہی پہلے عرض کر دیتا ہوں، وہ ہم کو بار بار وہ پیش آتا ہے اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں سو کو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو سسٹم آپ بنومت مستوراتن خطر خدا سسٹم تھومت مستوراتن خطر، اور وہ جو سسٹم ہے اس سسٹم ہی کی وجہ سے دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو منتھلی سسٹم ہے تاکہ سے مستورات بازے پریشان کرتا میں کیا کروں؟ تو جواب نمبر 1،
منتھلی سسٹم روکنے کے لیے دوا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی خاتون نے اینٹی مینسز میڈیسن لے لی اور استعمال کر لی اور وہ سسٹم رک گیا تو اس کے بعد پھر آپ حج کے تمام اعمال کر سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 1۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی نے دوائی نہیں لی، اچھا یہ دوائی لینا لازم نہیں ہے اور دوائی لینے کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، اس دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اور یہ ڈاکٹر بتائیں گے، وہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کسی خاتون نے دوائی نہیں لی یا دوائی لی مگر وہ دوائی نے کام نہیں کیا تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ شکل نمبر 1، آپ جس وقت یہاں سے روانہ ہونے والی ہیں، خدا نخواستہ اسی وقت آپ مینسز کی حالت میں ہیں، تب میں کیا کروں گی؟ تو جواب میں کچھ نہیں کرنا آپ کو، اسی حال میں بیٹھ کر کے اسی حال میں وضو کر لیں، اسی حال میں دعائیں کریں، اسی حال میں لبیک پڑھیں اور اسی حال میں لبیک پڑھتے ہوئے چلتے رہیں۔ آپ کی حالت اس وقت یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن آپ لبیک پڑھتی رہیں یہاں تک کہ خانہ کعبہ پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد اپنے ہوٹل میں قیام کریں، لبیک پڑھتے رہیں، جب آپ کا کورس پورا ہو جائے گا اس کے بعد پاک ہو جائیں گی، پاک ہونے کے بعد اب آپ عمرہ کر لیں، یعنی صفا مروہ کی سعی اور اس کے بعد 2 رکعت نماز، نہیں خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، خانہ کعبہ کا طواف، 2 رکعت نماز، صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد بال کٹنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جس وقت آپ نے احرام باندھا اس وقت آپ ٹھیک تھی، لیکن احرام باندھنے کے بعد عذر آ گیا اور مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے اسی حال میں سفر کریں اور وہاں جب پہنچیں گے تو اپنے ہوٹل میں سٹے کریں، جب پاک ہو جائیں تو غسل کر کے تب عمرہ کر لیں۔ اگر عمرہ کر چکے اس کے بعد عذر آ گیا، آپ اس وقت پاک حالت میں ہیں، عذر آ گیا تو خانہ کعبہ نہیں جا سکتی، نماز بھی آپ کو معاف ہے جیسے یہاں نماز معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب حج کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا تو یا تو آپ پاک ہو چکی ہوں گی، اگر آپ پاک نہیں ہوئی ہیں اور حج کا وقت سٹارٹ ہو گیا تو آپ اسی حال میں حج کا احرام باندھ دیں۔ اسی حال میں آپ نے حج کا احرام باندھا تو آپ کیا کریں گے؟ مینا اسی حال میں پہنچ جائیں، عرفات اسی حال میں پہنچ جائیں، مزدلفہ اسی حال میں پہنچ جائیں، ساری دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، لبیک پڑھیں، صرف نماز نہیں پڑھنی ہے، بس وہ نماز یہاں بھی نہیں پڑھنی ہے، وہاں بھی نہیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا عذر چل رہا ہے، سارے کام آپ کر رہی ہیں، صرف ایک عمل ہے، وہ ہے طواف۔ وہ طواف تب تک نہیں کرنا ہے جب تک آپ پاک نہ ہو جائیں، اور جب آپ پاک ہو جائیں گے تو اس وقت وہ طواف کر لیں گے۔ آپ کا حج سٹارٹ ہو چکا تھا اور آپ پاک حالت میں تھی، اب مینا میں جا کر آپ کو عذر ہو گیا، یا عرفات میں جا کر کے عذر ہو گیا، یا مزدلفہ میں آ کر کے عذر ہو گیا، یا مینا میں آ کر کے عذر ہو گیا، طواف زیارت سے پہلے اگر ہو گیا تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا، پاک ہو جائیں گے تو طواف زیارت کریں گے۔ اگر طواف زیارت نہیں کیا اور خدا نخواستہ واپسی کا وقت آ گیا اور طواف زیارت کسی خاتون نے نہیں کیا اور وہ واپس آ گئی تو وہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، سوچو گمبھیر مسئلہ۔ کسی خاتون کو عذر آ گیا، طواف زیارت نہیں ہو سکا، طواف زیارت کیے بغیر وہ خاتون واپس آ گئی تو یہ گمبھیر مسئلہ ہے، اور گمبھیر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو اولاً واپس نکلنا ہی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں نکلنا ہے، چاہے حج کمیٹی کی طرف سے اعلان ہو جائے آپ کو نکلنا، آپ کہیے ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ اسی حال میں واپس آ گئے تو یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام رہیں گے اور یہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں بنیں گے تب تک جب تک یہ عورت طواف زیارت نہیں کرے گی۔ یہی حال مردوں کا ہے، یہی حال عورتوں کا ہے، اور آپ کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک۔ لہذا اگر کسی خاتون کو عذر آ گیا اور طواف زیارت جو 10 تاریخ کو کرنا ہوتا ہے وہ طواف زیارت ابھی نہیں ہوا ہے اور واپسی کا وقت آ گیا تو سیدھے جا کر کے جو حج مشن وہاں ہوتا ہے، انڈین حج مشن میں جا کر کے اپلیکیشن دینی ہے کہ ہماری ڈیٹ جو ہے وہ چینج کر دیں۔ وہ پوچھیں گے کیوں، آپ وجہ بتا سکتی ہیں، وہاں لیڈی ڈاکٹر ہوں گی، وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس، اور اگر جو آپ کے ساتھ خدام الحجاج کو پکڑیں اور کہا ہمارے ساتھ چلو، اور اس کو لے کر کے جانا ہے وہاں اور اپنا شیڈول چینج کرانا ہے، اور ان کی ڈیوٹی ہے وہ شیڈول چینج کریں، ان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں سینٹرل حج کمیٹی میں ممبر تھا تو وہاں جب یہ ٹاپک اٹھا تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ان لوگوں کو بتایا سینٹرل حج کمیٹی میں، اور یہاں کے حج کمیٹی والوں کو بھی ہم نے 10 مرتبہ سمجھایا ہے کہ آپ کو تیار رہنا چاہیے ایسی ہماری خواتین کے لیے جن خواتین کا عذر ہو چکا ہو اور وہ طواف زیارت انہوں نے نہیں کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم تو تیار رہتے ہیں کہ ڈیٹ چینج کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، ان کا حج اچھے سے اچھا ہو جانا چاہیے۔ تو خیر، اور اگر آپ طواف زیارت کر چکی اور اس کے بعد عذر ہو گیا تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے، پھر آپ کو صرف شیطان کو کنکر مارنے ہیں، اجازت ہے۔ اخیر میں طواف وداع ہے وہ خواتین کو معاف کر دیا گیا۔ یہ سارا جو میں نے بتایا اس کے لیے بنیاد ہے
کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لا رہے تھے، ابھی مکہ مکرمہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے، خیمہ لگا ہوا تھا، رات گزارنی تھی وہیں، تو آپ علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہے۔ پوچھا عائشہ کیا ہو گیا؟ حضرت عائشہ رو رہی، پوچھا یا عائشہ ماذا فعل، کیا بات ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ نے دکھ کے ساتھ کہا کاش میں اس سال نہ آئی ہوتی، اگلے سال آتی، کم سے کم پاک ہونے کی حالت میں خانہ کعبہ میں داخل ہوتی، مجھے وہی عذر ہو گیا جو عورتوں کو ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیوں اپنے آپ کو یہ سمجھائی جو معمولی، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ھذا شیء کتب اللہ علی بنات علی کل بنات آدم، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے آدم کے ہر بیٹی کے لیے لکھا ہے، اور یہ بخاری میں حدیث ہے۔ پھر فرمایا ففعلی ما یفعل، گھبراؤ مت۔ چنانچہ حضرت عائشہ اسی حال میں پہنچی مکہ مکرمہ، لبیک پڑھتی رہی، عمرہ نہیں کیا۔ حج کا وقت آ گیا، حضور نے فرمایا عمرہ کا احرام کھول دو، یعنی نیت کر لو میں نے عمرہ ختم کر دیا، پھر دوبارہ احرام باندھ کر نیت کرو میں نے حج کا احرام باندھا۔ حج کا احرام باندھ کر کے جب حج سے فارغ ہو گئی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سب لوگوں نے حج بھی کیا عمرہ بھی کیا، میں عمرہ نہیں کر سکی ہوں کیونکہ مجھے عذر ہو گیا تھا، لہٰذا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے بھائی سے کہا عبد الرحمن آ جاؤ اور اپنی بہن کو عمرہ کر لاؤ۔ چنانچہ عبد الرحمن حضرت عائشہ کو لے کر کے آگے، اور جس جگہ حضرت عائشہ نے احرام باندھا تھا آج وہاں مسجد ہے، اسی مسجد کو کہتے ہیں مسجد عائشہ۔ تو مینسز والی خواتین کے لیے رول ماڈل نمبر 1 حضرت عائشہ۔ حضور نبی اعظم حج کر رہے ہیں، اس حج کے دوران حج کر رہے ہیں، حج کے دوران اپنے پلان بنایا فلاں دن واپسی ہوگی، تو کچھ ازواج مطہرات نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت صفیہ یہ ازواج مطہرات میں سے ہیں،